ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ گھڑی آ گئی جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ اب بیچ میں کوئی کڑی باقی نہیں ہے، آپ تمام حضرات کو مفتی صاحب کی ہی تقریر سماعت کرنی ہے۔ اس سے قبل دو چار شعر آپ تک سناتا ہوں، اگر آپ نے دل سے سن لیے تو یقین جانے انشاءاللہ آپ پرسوں تک نہیں برسوں تک مجھے یاد رکھیں گے۔ دل لگا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک شاعر نے کہا کہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو، پیچھے والے اگر ناراض مجھ سے نہیں ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آپ کے چہرے مسکراتے ہوئے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، ایک مرتبہ اور کہیں سبحان اللہ۔ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا، یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، اور سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا۔ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا، یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا، افکار سے ہرگز وہاں جایا نہیں جاتا، عرش پر سرکار کا تلوا نہیں جاتا۔ ایک بار تصور میں آقا، ایک بار تصور میں تھی دیکھی تیری گنبد، اب تک میری آنکھوں سے وہ جلوا نہیں جاتا۔ ایک بار تصور میں تھی دیکھی تیری گنبد، اب تک میری آنکھوں سے وہ جلوا نہیں جاتا۔ اور جنت کی چلی بات تو شاہ نے کہا مولا، اب ہم خوشیاں منائیں گے۔ جنت کی چلی بات تو شاہ نے کہا مولا، امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا، امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا، امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا۔ آئیے حضرات، اب میں آج کی محفل کے خصوصی مقرر جن سے میری مراد محترم المقام لائق عزت احترام حضرت مفتی علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ کالپی شریف سے ہے کہ حضرت آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کیے جائے۔ نعرہ تکبیر، جیسے مقرر ہیں ویسا نعرہ کی آواز آنی چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری اور سے قادریہ صوفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر، الصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ سرج الغرر، أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے مدوالو، شمع رسالت و نبوت کے دیوانوں، اہل بیت اطہار، اصحاب کرام کے عقیدت مندوں، اولیاء امت کے جانثاروں، قوم و ملت کے غیور دیالوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا. سماکم المسلمون کہہ کر خطاب فرمایا کہ میں نے تمہیں مسلمان بنایا. اللہ نے مسلمان بنایا، موحد بنایا، نبی پر ایمان لانے والا بنایا. لیکن جب موحد کی پوزیشن بدلی گئی، نبی احمد مختار کی دیوانگی کا دعویٰ بھی کیا گیا اور پیغمبر انقلابی کی عظمت، رفعت، بلندی پر چور دروازے سے کمندیں ڈالنے کی بھی ناپاک کوشش کی گئی. تو پھر سماکم المسلمین کا نام ہمارے اسلاف نے اہل سنت والجماعت رکھا. اہل سنت والجماعت رکھا. پھر ایک دور آتا ہے کہ اہل سنت کے دعوے داروں میں سب نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا. بڑی لمبی عمارت والے، ٹوپی والے، دارالفتہ کے مالکان، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہا. لیکن جب پیغمبر انقلابی کی عظمت، رفعت، بزرگی، بلندی کی بات آئی تو اسی دارالفتاؤں سے کوشش کی گئی کہ نہیں، پیغمبر انقلابی محمد رسول اللہ کی محبت کا یہی مطلب ہے کہ صرف ان کی پیروی کرو، عمل کرو. انہیں غیبدہ نہیں کہہ سکتے، انہیں اللہ کی عطا سے قاسم نہیں کہہ سکتے، انہیں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بااختیار ہیں. ان کا علم اللہ نے بہت بلند کیا ہے. جب اس قسم کی باتیں بڑا بھائی کی معاذ اللہ کہا گیا، مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ یہ کہا گیا، تو پھر اہل سنت کا جو ٹائٹل تھا اس ٹائٹل نے بھی مارہرا کے واسطے سے بریلی کے ذریعے ہمیں عطا. وایا مارہرا بریلی سے ہمیں ایک ایک کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا گیا. بریلی کے امام نے چیلنج کیا، اے دنیا دارو، ارے اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کا جھنڈا دکھا رہے ہو، اور
मसलक आला हजरत अजमत रसूल हुजूर साहिब सज्जादा नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम सुन्नी है माशाअल्लाह, हम माशाअल्लाह सुन्नी है और मसलके आला हजरत वाले सुन्नी है, मसलके आला हजरत वाले सुन्नी है। वाह हम मसलके आला हजरत बरेली के इमाम नकी अली खां के बेटे ने बंद कमरे में बैठ करके ये मसलक तैयार नहीं किया। ये मसलक वही है जो गौसे आजम का फरमान है, ये मसलक वही है जो ख्वाजा संदर का ईजान है, ये मसलक वही है जो महाराणा के सादात का नारा है, ये मसलक वही है जो कालपी के पीरों का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बेहमदई ताला हम सब जो है ना, हम ढीले बोले सुनने नहीं, ढीले बोले सुननी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हम वो सुननी है कि आला हजरत ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद बेहमदई ताला हम मखसूस सुननी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नी मौलवी जहां भी जाए वो कहीं मरगूब नहीं होता, वो ये नहीं करता कि वहां ना जाने कितने ख्यालात के लोग रहते हैं। हमें मालूम है ख्यालात के जितने भी लोग हैं, मगर आला हजरत की जरूरत पड़ेगी, अहमद रजा की जरूरत पड़ेगी, हुज्जतुल इस्लाम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि हुज्जतुल इस्लाम ने जो रास्ता दिखाया है वो कल भी मिसाल रहा था सबके लिए और आज भी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा। आज तो आजाद दुनिया है ना, आजाद दुनिया है। आज बहुत सारे लोग बिना पढ़े लिखे मोबाइल से मौलाना चाय की दुकान से सनद मिलती है, चौराहे पे जिसको देखिए मोबाइल निकाला, देखा हाँ ये मसला यहाँ पर। बहुत अच्छा, अपना आइडियल मोबाइल को बना लिया है, रहनुमा मोबाइल को बना लिया है। काश अगर हम अपना रहनुमा रसूलुल्लाह सरवरे कौनैन के नायब को बनाते तो कसम खुदा की उनके वसीले से हम भी कामयाब हो जाते, हमारा अमल भी वाह 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 वाह। लेकिन अफसोस कि हम मोबाइल को सब कुछ समझते हैं। बहुत अच्छा, मोबाइल में सब कुछ है, इतने इल्म तो होता नहीं। तो देखा सुरमा आंखों में वो काजल लगी हुई है, तो का मेज वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से रखे हैं, कई किताबें बिना पढ़े लाइन से लगाए, बिना पढ़े लाइन से लगाए। बहुत अच्छा। तो इतने मरूब हो जाते, कहते बहुत अच्छी तकरीर मौलाना ने किया है। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है ये इधर वाला है या उधर वाला है, तुम्हें नहीं मालूम। अरे इधर उधर वाले को देख करके सुना करो। बहुत सारे लोग टोपी की आड़ में, दाढ़ी की आड़ में, जुब्बा की आड़ में, पगड़ी की आड़ में हमारे ईमान का सौदा करने चले हैं। हम तो गुलाम मुस्तफा है, हमने फैसला कर लिया है, जान मांगो तो जान लेंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का जाहो जरा। जिंदाबाद है ना, ये हमारा आपका अकीदा। और ऐसी तकरीर इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ, बेहमदई ताला जंगल में मंगल है, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छा। इनका वास्ता, इनका ताल्लुक कहीं न कहीं से हुज्जतुल इस्लाम तक जाकर पहुँचता है। हुज्जतुल इस्लाम बरेली के ताजदार तक पहुँचता है। बेशक। जाहिर सी बात है, आप अंदाजा करें कि ऐसी जगह में उनका गुलाम आ जाए तो इन जगहों को लालादार बना दे तो खुद मुफ्ती आजम की क्या शान होगी, खुद आला हजरत की क्या शान होगी। और आला हजरत को जिन लोगों ने आला हजरत बनाया वो बारह के पीरों की क्या शान।
زندہ باد زندہ باد. بہت اچھی جگہ آپ بیٹھے ہیں، مگر دل کھول کر کے بیٹھیے، دل جمی کے ساتھ. بہت اچھا. کسی زمانے میں ایک ہی طرف سے حملے ہوتے، اب ہر طرف سے، اب ہر طرف سے حملے ہیں. ایک طرف سے حملے نہیں، ہر طرف سے حملے ہیں. بہت دنوں تک ہم سنتے رہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجئے تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اب دیکھا جاتا ہے کہ اپنے بھی ناک، اپنے بھی چہرہ بدلتے ہیں. کیا بیچ میں اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا؟ ہمیں اعلیٰ حضرت نہ ہوتے نا تو آج جو سندن چڑھاتے ہو یہ چڑھانا مشکل ہو جاتا. واہ 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 واہ، بہت اچھا اشارہ کیا حضرت. واہ واہ واہ. آج جو دھوم دھام سے آراس پاک مناتے ہو نا یہ مشکل ہو جاتا، کیونکہ نقلی کتاب پڑھنے والوں نے پابندیاں لگا دی تھی، تالا لے کر ٹہل رہے تھے. مگر تنہا بریلی کے امام احمد رضا تھے جنہوں نے اعلان کیا ارے عرس بھی جائز ہے، میلاد بھی جائز ہے، ایصال ثواب بھی جائز ہے. تیری ماں نے دور اٹھایا ہو تو امت کیا کا جواب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بات. کیا کوئی جواب لا پائے گا؟ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے میناروں کو بچایا، محراب کو بچایا، خانقاہوں کی تحفظ فرمائی. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا اوقاف بورڈ کی تربیت کے لیے کتنے ہم نے آپ نے SMS کیا. نام نہیں تو نام ڈالو، نام ہے تو یہ ڈالو، پہنچاؤ اتنے کروڑ لوگوں کو پہنچاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ جو کام کروڑوں لوگ مل کر نہ کر پائے تنہا کام بریلی کے امام نے کیا. اور اتنا کیا کہ انڈیا تو انڈیا، نیپال تو نیپال، بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش، پاکستان تو پاکستان، افریقہ کے وادیوں سے آواز آئی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، صاحب سجادہ، نعرہ رسالت. یہ بات تو اگر میں نے سمجھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بہت بڑا کام کیا. واہ واہ واہ. لگ رہا ہے تم کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ. کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس میں بھی کچھ جو ہے نیم خان مولوی کہتے ہیں پٹھان کب سے سید ہو گیا. اس میں بھی نیم خان مولوی واہ کہتے ہیں پٹھان سید کب سے ہو گیا. ارے یہ ڈھونڈو گے تو حضرت ابو بکر کے نام کے آگے سید کیسے لگاتے ہو؟ فاروق اعظم کے نام کے آگے سید کیسے لگاتے ہو؟ عثمان غنی کے نام کے آگے سید کیسے لگاتے ہو؟ حضرت علی کے نام کے آگے سید کیسے لگاتے ہو؟ سید کا معنی سردار ہے، اعلیٰ حضرت اہل سنت کے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہم لوگ سنی ہے سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، زمان میں سبحان کہیے ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت والے. الحمدللہ. کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ غوث سے زیادہ پیار کرتا ہے، خواجہ سے پیار نہیں. کوئی ہمیں یہ نہ کہے ثابت سے کم پیار کرتا ہے، وارث سے کم جو زیادہ کرتا ہے. کوئی ہم سے یہ نہ کہے بدایوں والے سے زیادہ پیار ہے، کچھوچا والے سے کم پیار ہے. ہماری پہچان یہ نہیں ہے، ہماری پہچان یہ ہے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین بغدادی، معین الدین. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. یہ دونوں ہمارے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بلا اور آئی، وہ بلا خیز. ایک بلا اور ہماری جماعت میں آئی، وہ بلا خیز.
وہ بلا خیز کیا ہے؟ حضرت علی کے نام پہ لوٹو، حضرت علی کے نام پہ لوٹو، حضرت علی کے نام کا سہارا دے کر کے قوم میں فتنہ پیدا کرو. یہ لوگوں سے بتاؤ کہ حضرت علی کا پہلا نمبر، حضرت علی کا پہلا نمبر، حضرت علی کا پہلا نمبر، گھر میں کہو پہلا نمبر، مریدوں کے درمیان کہو پہلا نمبر، اسٹیج پہ کہو پہلا نمبر، ممبر پہ کہو پہلا نمبر. ارے تم کون ہوتے ہو نمبر دینے والے؟ نمبر تو رسول اللہ دے گئے، بدر تو جاتے گئے. پیغمبر نے اپنی زندگی ہی میں جس کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا اس کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، مولا علی کا چوتھا. واہ 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 واہ. آج زندہ باد. آج سنی عوام کو پلپلا بنانے کی کیا ضرورت آ گئی؟ یہ آواز مخدوم سمنا کے دور میں نہ اٹھی، یہ آواز مخدوم بہاری کے دور میں نہ اٹھی، یہ آواز بڑے بڑے اصحاب قلم ارباب علم کے زمانے میں یہ آواز نہ اٹھی. حضرت عبدالحق خیر آبادی نے یہ آواز نہیں اٹھائی، مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی نے یہ آواز نہیں اٹھائی، شاہ برکت اللہ عشقی نے یہ آواز نہیں اٹھائی، خواجہ عبدالصمد پھپھندوی نے یہ آواز نہیں اٹھائی. تم کون ہوتے ہو آواز اٹھانے والے؟ اور اگر تم نہیں ہوتے ہو تو پھر انہی کی مانو جنہوں نے مصطفیٰ کی مانی. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. حق. نہ جانے کون سی ایران کی ادا اچھی لگ گئی، واہ واہ. کون سی ادا اچھی لگی مت پوچھئے، جہاں دیکھیے اوہ جیسے ہم لوگ حضرت علی کے معاذ اللہ دشمن. معاذ اللہ. توبہ توبہ. ارے علی کو ہم سے زیادہ بھی کوئی مانے گا؟ ارے ہم علی کو اتنا مانتے ہیں کہ علی کو ہم جانتے ہیں. علی فاتح خیبر ہے، علی مشکل کشا ہے، علی داماد پیغمبر ہے، علی فاطمہ زہرا کے شوہر ہے، علی امت کے ناخدا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت صاحب سجادہ، نعرے تکبیر. حضرت علی کو ہم سے بھی زیادہ کوئی مانے؟ ہاں ہم تمہاری طرح ترازو لے کے نہیں گھوم رہے. واہ واہ واہ. ہم ترازو لے کے نہیں گھوم رہے ہیں کہ تین کو ایک پلے میں بیٹھا دو، ایک کو ایک پلے میں بیٹھا دو اور کہو یہی اسلام ہے، یہی اہل بیت ہے، یہی سب کچھ ہے. اہل بیت کی محبت ضروری ہے، مگر اہل بیت کی محبت صحابہ کی نفرت کے ساتھ ہے تو وہ محبت نہیں عداوت. واہ واہ واہ. بہت اچھا بھائی. حق. زندہ باد. اس لیے ہم کون ہیں؟ سنی اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. اتنی بات آپ نے سن لیا، اس لیے میں نے کہا کہ آج ہوا چلی ہے اور دیکھا سنا بھی ہوگا آپ نے، کم پڑھے لکھے لوگ مناظرہ کرنے گئے. ہاں ڈپلوما لیے تھے. واہ واہ واہ. اور چائے کے دکان پہ مناظرے کا چیلنج. واہ واہ واہ. کھیت کھلیان میں مناظرے کا چیلنج. واہ واہ واہ. آتا نہ جاتا چناؤ چن چھاتا ہے انسان. واہ واہ واہ. کیا نہ کریں گے؟ خوف خدا پیدا کرو، خوف خدا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت سے کھڑا کر کے واہ واہ واہ. امیر المومنین بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کا امیر بنایا، مسلمانوں کا امیر. آج تو اتنے القابات ہیں، اتنے القابات کہ ہماری نام سے زیادہ ہمارے القابات بڑھے، تمام القابات. مگر صدیق اکبر کو امیر المومنین کہا گیا، عمر کو امیر المومنین کہا گیا، عثمان کو امیر المومنین کہا گیا، خلیفہ حضرت علی کو امیر المومنین کہا گیا. اب آپ قربان جائیے، دور
کتنا بدل رہا ہے، کتنا بدل رہا ہے. لہذا آپ اس بدلے بدلاؤ پر مت جائیے، وہی عقیدہ رکھیے جو رسول اللہ نے، صحابہ نے، ائمہ نے، اسلاف نے ہم کو عطا فرمایا. بے شک بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مقام پر مولائے کائنات مشکل کشا داماد پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص میٹنگ میں، خاص محفل میں بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ، خاص محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آج ایک خاص بات بتاؤں. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ کرم ہو، نوازش ہو. تو رسول اکرم نے فرمایا سنو، یہ ابو بکر ہے نا، یہ سردار کون ہے؟ سردار. کس نے کہا؟ نبی نے. صاحب نے کہا کہ نبی نے؟ نبی نے. نبی نے کہا یہ سردار ہے تو جہاں ہے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ بے شک. اللہ کے رسول نے فرمایا علی ایک اور بات سنو، کہ عمر ہے نا، عمر یہ سردار ہے تو جہاں. سبحان ابو اللہ. بکر بھی سردار ہے تو جہاں، اور علی جو ہے عمر بھی سردار ہے تو جہاں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ سن لیا، بہتر ہے، اچھا ہے. آپ نے فرمایا صحیح ہے. کہا علی سن تو لیا ہے، مگر جو میں نے بتایا ہے یہ ابو بکر اور عمر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. اس روایت کو ایک زمانہ کثیر کے بعد بریلی کا امام، مصلح قوم و ملت، عاشق رسول اکرم نے جب حدیث کے پنوں میں پڑھا تو ادائی کے بخشش کی شکل میں آپ نے فرماتے تھے یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے تھے یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. تو آپ کو پتا چلا نا کہ رسول کی زمانی حضرت صدیق اکبر کا کیا مقام ہے نا. آپ نے سمجھ لیا، سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سچا مولائی بنائے. اللہ تعالیٰ سچا مولائی بنائے، ڈپلیکیٹ مولائی نہ بنی. ڈپلیکیٹ مولائی مت بنی. مولائی ہم بھی ہیں، مولائی زمانہ ہے. غوث اعظم بھی مولائی ہے، خواجہ سنجر بھی مولائی ہے، خواجہ عبدالصمد بھی مولائی ہیں، فضل الرحمہ گنج مراد آبادی بھی مولائی ہے. بے شک. امت کا ہر رہبر جو ہیں یہ سب مولائی ہیں. اور علی کو ہم اپنا مولا کل بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ. انشاءاللہ. مگر حضرت علی کی آڑ میں ہم صدیق اکبر کی خلافت نہیں کر سکتے. واہ 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 واہ. جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کہا، مسلمانوں کے ماموں کے نام سے یاد کیا. ہم حضرت امیر معاویہ کی توہین نہیں کرتے، نہ کریں گے. اس لیے ہمارے لیے بھی چلنا آج کا ڈالڈا چھاپ پیر نہیں ہے، غوث اعظم روشن ضمیر. واہ واہ واہ. وہ ہمارے لیے بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی مشن پر گامزن ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. اگر ہوتے آج اور آپ ان سے پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، تو فرماتے کرنے اول میں نبی کی دنیا سے ظاہری پردہ کے بعد جو مجلس شورا نے جو ضابطہ اور قانون بنایا خلافت کے سلسلے میں، وہ کوئی اپنے طرف سے نہیں ہے بلکہ خدائی اشارہ ہے. اور اسی پر ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہمارا عقیدہ رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، تمام پیروں سے ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی بہ صلی علیہ. آپ نے درود شریف پڑھ لیا. میرے آقا تمہارے آقا بڑے شان والے ہیں، نبی ہمارے بہت شان والے ہیں.
واہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں بابا کی شان میں مداح مصطفیٰ نے، ہمارے نقیب اجلاس نے، تمام تر ہمارے مداحوں نے شاعری منقبت نعت سب پڑھا ہے نا، مگر انہوں نے پہلا دیکھے پڑھا، انہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں، انہوں نے غوث اعظم کو دیکھا نہیں، خواجہ سنجر کو دیکھا نہیں، مولا علی کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے انہوں نے تعریف کی ہے۔ آج چلیے ہم ان کی بات کریں جنہوں نے بغیر دیکھے نہیں، ایک بار نبی کا چہرہ دیکھتے تھے اور دوسری مرتبہ وہ اپنی آواز، واہ 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 ایسا بھی کوئی ہے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، واہ واہ سمجھ رہے ہیں نا، وہ نبی کی تعریف کر رہے ہیں، نبی کا چہرہ سامنے دیکھ کر کیا تعریف کرتے ہیں ذرا سنیے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پیغمبر کا رخ انور دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ سے اچھا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ سے اچھا آپ سے بہتر میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ دیکھیے پھر چہرے ایک وضحا پر نظر پڑی اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ صحابی کہیں ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے گئے، ہاں اور وہابی کہیں اتنے عیب ہیں معاذ اللہ۔ صحابی کہیں یا رسول اللہ ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے گئے، اور یہ عیب نکالیں تو آپ اندازہ کریں کون کس راہ پر ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ پیدا کیے گئے۔ سمجھ رہے ہیں یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اور آج کے نام نہاد لوگوں کا نظریہ آپ کے سامنے ہے، تہذیب الناس صراط مستقیم ان کتابوں کے اندر آیا ہے، ان کے مولوی ڈگر ڈگر نگر نگر کریا کریا اپنے جیس تعلیمات کو عام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، مگر قسم خدا کی ان کا کہنا الگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں سنی لوگ عرس ہو یا جلسہ ہو، عید میلاد النبی ہو یا ایصال ثواب ہو، نہ جانے کتنا مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا مبالغہ سے کام لیا؟ کہا نبی کی تعریف میں ایسے ایسے جملے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جو سمجھ میں نہیں آتا خدا سے ملا رہے ہو یا بڑھا رہے ہو۔ ہم نے کہا یہ تمہارا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ کوئی بھی مومن صالح کبھی پیغمبر کو معاذ اللہ نہ اللہ کے برابر لائے گا نہ اللہ سے آگے لے جائے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ سب سے بڑا، بے شک سب سے بڑا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر بھی ہم پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں، اور الزام بہانے بہانے سے لگائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم پیغمبر انقلابی کی تعریف اسی شان سے کرتے ہیں جو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا؟ جو آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بلندیوں پر ہیں، ان سے پوچھئے کتنا بلند کیا۔ انچی ٹیپ لے کر انہوں نے نہیں ناپا، کسی نے کہا مدثر، کسی نے کہا مزمل، کسی نے کہا طٰہٰ، کسی نے کہا یاسین، کسی نے کہا سراج منیر، کسی نے کہا محسن انسانیت، کسی نے کہا سرور دو جہاں، کسی نے کہا نوشۂ فتح جنت، کسی نے کہا شافعِ روز جزا، کسی نے کہا مخلوق کے آسرا، کسی نے کہا ڈوبتوں کو تیرانے والے، کسی نے کہا مصیبت پہ کام آنے والے، کسی نے کہا گردوں کے سہارا۔ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے کبھی نہ خدا کے برابر کیا نہ خدا سے آگے کیا، یہ ہم مومنوں کا عقیدہ۔ واہ 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 اور اس عقیدے کی دلیل بھی
سنیے دلیل بھی سنیے. کہتے اتنی تعریف کرتے ہیں آپ لوگ, کیا کیا آپ بکتے ہیں. کہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں ہاں کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کہیں آپ کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ہم نے کہا اس میں کیا برائی ہے, ہمارے نبی کعبہ کے کعبہ ہیں, ہمارے پیغمبر کعبہ کے کعبہ ہیں, اس میں کیا برائی ہے. ہم لاکھوں کروڑوں بار درود بھیجیں, یہ ہمارے اختیار میں, اس میں کیا برائی ہے. کہ ہم نے نہ خدا سے آگے بڑھایا. کہا اچھا. ہم نے کہا سنو, ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فارسی زبان کے, ان کو حضرت شیخ سعدی شیرازی کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, اردو میں شاعری کری جاتی ہے تو آپ اش اش کر اٹھتے ہیں. اس زمانے میں فارسی چلتی تھی. ان سے کسی نے سوال کیا نبی کا درجہ, نبی کا مقام, نبی کا رتبہ, نبی کا وقار, نبی کتنے بلند ہیں. تو حضرت شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدائی بزرگ تو ہی کس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کی تعریف و توصیف ہم کیا بیان کریں. اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے جو بڑا ہے وہ میرے نبی ہے, وہی شان والے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار, ہمیں اور آپ کو ہوش میں رہنا چاہیے, دھوکے میں کبھی نہ آئیے. یہ بابا صاحب کا جو آستانہ ہے بڑی عظیم شخصیتوں سے ان کا کنٹیکٹ رہا, جو نعمتیں لے کر کے ڈگر ڈگر کریا کریا علاقہ علاقہ گھومے. اور آج بھی دیکھ رہے ہو ان کے دیوانوں کا ایک قافلہ یہاں پر موجود ہے, کہ ان کی للہیت, جنون, محبت, وفا, حقانیت, صداقت کی علامت ہے. انہوں نے اپنی پیری مریدی کو نہیں چمکایا, مذہب اسلام کے راستے کو چمکایا, قوم و ملت کو بلند بالا فرمایا. کہ آج کے دور میں بھی ہم چاہنے والے ان کے تیار میں کل شریف, کل شریف میں آنے والوں اپنا نظریہ بڑا پاکیزہ بناؤ, بہت پاکیزہ بناؤ. سمجھ رہے ہو, کبھی بھی بولیں تو آپ حد میں بولیں, کبھی بھی آپ بات کریں تو شریعت کے لبادہ اوڑھ کر کے آپ بات کریں. انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی. اب آپ اندازہ کریے, کوئی یہ کہہ دے کہ میدان کربلا میں جب یزیدیوں نے حملہ کیا تو وہاں پر کسی نے کٹا اٹھا لیا تھا, تو آپ کہیں بڑا پاگل آدمی, ہمیں کربلا میں اٹھا کٹا کہا تھا, کٹنے کی بات کیا کر رہا ہے. کربلا میں تو حق صداقت کی بات تھی, اور وہاں اہل حق نے جان دیا, ایمان نہیں جانے دیا. یہی حقانیت ہے نا. آپ بچ کر کے رہیے, اپنے دیش میں ہمارے عقیدے پر سودا کرنے والے جن کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. آپ سمجھیے, غور کریے, کعبہ شان والی جگہ ہے, کعبہ شان والی جگہ ہے. وہ آدم کا بھی قبلہ ہے, وہ شیش کا بھی کعبہ ہے, وہ زکریا کا بھی کعبہ ہے, وہ انبیاء و مرسلین کا بھی کعبہ ہے, صدیق و فاروق, عثمان و علی کا بھی کعبہ. زندہ باد. یہ کعبہ سب کا کعبہ ہے. سمجھ رہے ہو نا. اس لیے آپ بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریے اور سنی مسلمان بن کر زندہ رہیے, اور دعا کریے اسی پر ہمارا تمہارا خاتمہ. سمجھ رہے ہیں نا. پیغمبر انقلابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب بھی عطا کیا. اور کبھی کبھی غور کیجئے تو پتا چلے گا آج کے لوگ نہ جانے کیا ہیں جو نبی کی شان میں ایسے ایسے جملے کہتے ہیں. یا آج ٹوپی لگا کے, داڑھی رکھا کے, لمبی لمبی عمارتیں بنا کے, دارالعلوم قائم کر کے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو. کل کے مکہ کے گناہوں کافروں کی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے نبی کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا. نہ ماننا الگ چیز ہے, ایمان نہ لانا الگ چیز ہے. ارے وہ ایمان نہ لائے مگر پیغمبر کو امین کہا, پیغمبر کو صادق کہا, پیغمبر کو اعلیٰ کہا, پیغمبر کو بے مثال کہا, اور تم ایمان لانے کے بعد نبی کی توہین کرو تو یہ بات بے شک. سبحان اللہ. ذرا غور کریے.
काफिल लोई एक बहुत खतरनाक दुश्मन रसूल था, समझ रहे हो। सुना कि किसी ने पैगंबर को कह दिया है कि ये जादूगर हैं, मादल्ला ये जादूगर हैं और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे ही अपनी बातें बता रहे हैं, ये मजनू है, दीवाने हैं। काफिल लोई दुश्मन था जिसने ये बात कही, उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा क्या कह रहे थे तुम? कहा मैं तो अब्दुल्लाह के बेटे को कह रहा था। कहा तुम्हें नहीं मालूम वो हमारे खानदान हमारे कबीले का है, इसका क्या मतलब कि हमने उसके कलमे को नहीं माना, उनको नहीं माना, तो जो चाहो वो तुम कह दो। अरे तुम्हें नहीं मालूम पूरा माशरे कुरैश मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को सादिक व अमीन मानता है, सादिक व अमीन मानता है, इसलिए हद में रहो, हद में आगे न जाओ। ये कौन कह रहा है? काफिल लोई, जरा गौर करिए, आगे और बढ़िए। उतबा बिन रबिया बड़ा खतरनाक, समझ रहे हैं ना, बड़ा खतरनाक। उतबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया जो है भागता भागता घर आया, अपने घर जब भागता भागता आया तो माँ ने देखा चेहरे पे इस्तराब, बेचैनी की लकीरें। कहा बेटा तू जैसा बहादुर, आज चेहरे पे ये क्या है, हवाइयां उड़ रही है, क्या बात है ये, क्यों पदमुर्दा हो, क्यों परेशान हो? जरा उसका जवाब सुनिए उतबा का। उतबा ने कहा माँ परेशान इसलिए हूँ कि दुनिया का कोई आदमी और कहता ना तो उतबा खातिर में न लाता, लेकिन अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद ने कहा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। माँ ने कहा बेटा क्या कह दिया? कहा उन्होंने कहा है कि उतबा का कत्ल हो जाएगा, उतबा का कत्ल हो जाएगा। तो माँ ने कहा बेटा ला हुवा इल्ला साहिरुन व मजनून, वो या तो पागल है या दीवाने। अरे पागल की बात क्यों कर रहे हो? कह दिया ऐसा होना नहीं है। तो उतबा ने कहा था मैंने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, नबी माना या नहीं माना, मगर तजर्बा ने ये साबित कर दिया है मोहम्मद ने जो कहा वो हो करके रहा है। नारे नबी, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, साहिबे सज्जादा, नारे रिसालत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो हो करके रहेगा। उतबा जैसे काफिर को यकीन था कि नबी गैब दान, नबी को गैब का इल्म है, जब तो बता दिया कि उतबा मारा जाएगा। अरे काफिर नबी के गैब को मान ले और तुम कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, तुम बगावत करते हो, अल्लाह तुम्हें अकले सलीम। समझ रहे हैं ना? उतबा ने ये कहा था, जरा आप गौर कीजिए, कहा था। और आला हजरत ने इस रवायत को पढ़ी तो क्या फरमाते हैं पता है? वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी शान वाले हैं, शान वाले। लिहाजा अज़ीज़ाने मोहतरम, हम पैगंबर इनकलाबी के किरदार, अमल, बरमूदात, इरशादात को अपने लिए नमूना अमल बनाए, नमूना अमल बनाइए। आज दौर आया है लब्बैक लब्बैक, हम कितने तादाद में कहते हैं, रात दिन कहना चाहिए, कहिए लब्बैक लब्बैक। मगर कभी आपने गौर किया जुआ खेलने वाला लब्बैक लब्बैक करके जान दे सकता है? शराब पीने वाला लब्बैक लब्बैक कहकर जान दे सकता है? भाई की जमीन हड़पने वाला लब्बैक लब्बैक कह करके क्या जान दे सकता है? पैगंबर के नाम पर चोरी कर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, अखलाक मुस्तफा अपनाने को तैयार नहीं, उसवाए रसूल अकरम अपनाने को हम तैयार नहीं है, और हम कहते हैं नबी के नाम पर जान दे देंगे। अरे जान बाद में देना, पहले पैगंबर ने जो शरीयत का एक दस्तावेज रख दिया है उस पे अमल करके दिखाओ, उनका इशारा होगा हम गुनहगारों का बेड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपको लब्बैक लब्बैक कहने से कोई नहीं रोकता, आपको सरकार के नाम पर जान दे देंगे इस कहने से कोई नहीं रोकता, मगर पहले इस लायक भी तो बनिए, अपना चेहरा भी तो इस लायक बनाइए।
ایک ڈنڈے میں تو آپ ہفتوں بھر نظر نہیں آئیں گے، کہاں گئے کہاں تھے کیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن دیوانگی ایسی دکھاتے ہیں ہم اور آپ کہ ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ دیوانہ شاید بلال بھی نہ رہے ہوں معاذ اللہ۔ بلال کا تو یہ عالم کہ ڈنڈے کھائیں، کوڑے برسائے جائیں، دھوپ میں لٹایا جائے، پتھروں برسائے جائیں، مگر بلال یہ کہتے تھے ظالموں ظلم کرنا تیرا کام ہے، صبر کرنا غلام مصطفیٰ کا کام ہے۔ صبر کرنا غلام مصطفیٰ کا کام ہے۔ اخلاق اچھا اپنائیے، اخلاق ہماری بولیوں میں تو وہ مادہ آ گیا ہے نا کہ غیر تو غیر، ہمارا بھائی بھی کہتا ہے ملا جی بنے پھر رہے ہو گھر میں دیکھو، بڑی دین کی باتیں بتاتے ہو، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھو، مرنے کے بعد 50 قسم کے پھلوں کا انتظام کر لینا، منو کھانے کا انتظام کر لینا، دسترخوان کو وسیع کر دینا، اپنے برائے غیر سب کو بلا کے اکٹھا کر لینا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ سب کر لیتا ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے باپ کے لیے گلاس میں پانی لیے کھڑے رہو، ماں کے احترام میں کھڑے رہو، ایک لمحے کے لیے اسے تکلیف نہ ہونے دو، بعد میں دسترخوان چھوٹا ہو یا بڑا، ادب والدین کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے، نعمتوں سے مالا مال کر دیے۔ بے شک سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس نے آپ کے چریتر پہ منع کیا ہے، اگر قربان جائیے قربان جائیے، دیکھ کر آئیے، دیکھ کر آئیے، مگر یہ بھی یاد رکھیے دیکھ حلال کمائی سے کرائیے۔ واہ واہ، دیکھ کروائیے، یہ دیکھ اچھا طریقہ ہے، حلال دیکھ کروائیے، حلال۔ آپ کہیں گے دیکھ بھی حرام ہوتا ہے، معاذ اللہ میں دیکھ کو حرام نہیں کہتا، میں چھٹی کو حرام نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں حلال کمائی سے۔ پتا ہے آپ کو رشوت خوری میں زندگی گزر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اور آپ وہاں جا کر کہتے ہو خواجہ صاحب کی ہمیں جو ہے دیکھ کرنی ہے، خواجہ صاحب کی دیکھ کرنی ہے تو محنت کی کمائی سے کرو نا۔ کہا نہیں وہ پیسہ والا ہے اگلا نا، بہت مال ہے اس کے پاس، جو بھی جائے اسے وہ 2000 5000 10,000 سے کم نہیں دیتا، وہ 10,000 لا کر چندے سے دیکھ منانے والوں، خواجہ کو نہ تیرے اس دیکھ کی ضرورت ہے نہ تیرے محنت کی ضرورت ہے۔ خواجہ کی دربار میں اگر سلامی دینا ہے تو حلال پیسے سے دیکھ کر آؤ، دیکھ بھی بہتر ہو اور اس کا نتیجہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھ کریے، اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، پیر صاحب سب ایک ہو جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ ہی کہتے ہیں نا جناب والا، آپ ہی کہتے ہیں کہ سب آلے رسول، اور جو آلے رسول پیر نہیں ہے نا تو وہ بھی پیغمبر انقلاب کی، انقلابی کے ارشاد کے علم بردار ہیں، وہ بھی شان والے ہیں۔ اور جب شان والے سب ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، مل بیٹھے ایک جگہ، وہ ایک ہو جائیں گے، آپ کہاں جائیں گے؟ تو کیوں کہتے ہو پھر یہ کیوں کہتے ہو ہمارا پیر، ہمارا پیر، ہمارا پیر، ہمارا پیر؟ ارے سب کے پیر ہیں، سب پیروں کی عزت کرو، اپنے پیر کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیار کرو، مگر کسی کے پیر کی طرف غلط انگوش نمائی نہ کرو۔ یہ پیر سب ہمارے ہیں اور سب ہمیں نہر بغداد میں جا کر ملائیں گے، اور غوث پاک مولا علی سے ملائیں گے، علی پاک رسول پاک۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب سب یہ ایک ہیں تو تم کائے کے لیے چند روزہ زندگی میں دوسرے کے پیر کے خلاف بولتے ہو؟ اپنا عمل دیکھو نا، اپنا عمل دیکھو، اپنا عمل، اپنا طریقہ کار دیکھو، دوسرے کے پیر کی گریبان میں کھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر سن لو، اس سے یہ بھی مت
समझ लेना कि दूसरे के पीर के गिरबान में झांकने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कंगन पहने वो पीर रहेगा, वो 10 अंगूठी पहने वो हमारा पीर ही रहेगा, दिन के उजाले में सुलह करे वो हमारा पीर ही रहेगा। नहीं सुनो, शरीयत के दायरे में रहकर जब तक वो आलम लहराएगा वो हमारा पीर है, और बिगड़ जाए तो पीर नहीं पाएगा। वाह वाह वाह, क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए समझिए, किसी पीर को हमें बुरा न कहने का मतलब यह है हुदूद शरअ से निकल करके आप उनको बुरा मत कहिए। अगर रमजान में रोजा नहीं रखते हैं बिला सूरत करी, तो फिर भी आप कहेंगे ये हमको जन्नत में ले जाएंगे। वो खुद ही जो है गलत काम के आदी हो, वो खुद ही खिलाफे शरअ हरकतों सकनात करते हो, और आप कहें नहीं नहीं ये हजरत हमको जन्नत में ले जाएंगे। पता नहीं कौन सी जंगली जन्नत में ये ले जाएंगे। सुनिए, जन्नत में ले जाने के लिए रसूलुल्लाह का दीवाना होना जरूरी है, शरीयत का आलमबरदार होना जरूरी है, नमाजों का पाबंद होना जरूरी है, आले हक का हक देने वाला होना जरूरी है, खुदा रसूल वाला होना जरूरी है। पीर शरीयत पर है तो शान के साथ आए, कभी उनके खिलाफ कभी जबान न खोलो। समझ रहे हो ना? और सिलसिलों के झगड़ों में ना भूलो। हम तो बहुत सारे अपने अहबाब को ऐसे भी देखते हैं ना, हजरत आ जाए, हजरत आ जाए तो मत पूछिए साहब, ऐसे हाथ बांधे खड़े होते कि मस्जिद में भी ऐसे नहीं खड़े होते। वाह वाह वाह, बहुत देर तक साहब हाथ बांधे खड़े हैं, न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं, कुछ नहीं। चचा बगल में बैठा कह रहा है कम वक्त एक दिन भी सलाम नहीं, और हाथ बांधे ऐसे खड़ा है कि लगता है अभी नस्ल अशरफ से आ रहा है। ऐसे हाथ बांधे खड़ा है, जब तक हजरत न जाए हाथ बांधे हैं, हाथ बांधे रहिए हजरत के सामने। मगर सुनो, हजरत आए या जाए, पूरी माँ के सामने भी हाथ बांध के दिखाओ, आपकी खैरियत पूछ करके दिखाओ, उनकी अच्छी तरीके से उसने सलूक का उनके साथ मुजाहिरा करो। अगर ये पूरे माँ बाप राजी हो गए तो पीर भी राजी होगा और रसूल भी। सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद। माँ बाप राजी नहीं है और ठिका लिए बैठे हो दूसरे को भी आओ हमारे हजरत से मिल लो, जन्नत सीधा। समझ रहे हो ना? तो ख्याल गलत है तुम्हारा, दावा गलत है ये, समझ रहे हो ना? इसलिए पीर का एहतराम करिए। जब पीर आए ना तो पीर को देखिए, और पीर को ये देखिए हमारा पीर जहाँ से आया है, अगर बज़ाहिर हमारे एतबार से ये पीर अहले करामत नहीं समझ में आ रहा है, तो इनके बाप तो करामत वाले हैं, दादा तो करामत वाले हैं, आला सिलसिले के लोग तो करामत वाले हैं। अरे कोई नहीं तो ख्वाजा तो करामत वाले हैं। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं ना? सुभान अल्लाह, ये सोच करके आप एहतराम करिए। और पीर का मतलब क्या है भाई? पीर का मतलब ये थोड़े ना है कि पीर साहब जमीन के नीचे क्या है वो बताएं। पीर साहब ये बतावे कि जमीन के नीचे क्या है। पीर साहब इसलिए नहीं बने, पीर साहब का मतलब है दीन का रास्ता दिखाना, बेनमाजी को नमाजी बनाना, शराबी को इस्लाम का आदी बनाना, जुआरी के हाथ में तस्बीह के दाने दिलाना। पीर साहब का काम है रात के सन्नाटे में जो गुनाह हमसे हुए हैं ना, उन रातों को लालाजार बना देने वाला बनाना, ये काम है पीर साहब का। और जब पीर साहब ये काम करें ना तो उनके सामने हाथ बांध कर खड़े रहिए, उनका जलवा देखिए, उनका सरापा देखिए, उनकी पगड़ी देखिए, उनकी अदाएं देखिए, और दुआ करिए मौला इनके वसीले से हमारी दुआ को। इसका मतलब है यही तरीका है। और सिलसिलों के झगड़ों में ना जाओ ना, वो बहुत बड़े आस्थाने वाले हैं, वो सही है, वो इनसे बड़े हैं, वो इनसे बड़े हैं, तुम का जानो कौन, तुम का जानो। तुमने तो एक छोटी सी किताब लिया। अब तो मुसीबत है, आज के दौर में इतने चालाक लोग हो गए हैं कि एक दिन से मुरीद नहीं होती, चार
4 सजरे जेब में लिए रहते। किनसे मुरीदों? वहां से। और कहाँ से लिए? और भी कहाँ और जगह से मुझे देखा। क्यों? कहा उनके यहाँ गए थे, पूछा था मगर वो कुछ पता नहीं चला। वो आए तो पता चला कि नहीं ये ज्यादा है, तो वहां भी हमने ले लिया। 4 सजरे जेब में रखने वालों, ये सजरों से काम नहीं चलेगा। ये सजरा जब काम आएगा जब सजरे वालों की मानोगे और उस पर अमल करोगे तब सुभान अल्लाह। तब काम आएगा। तो ये सिलसिले के जगहों में ना हो, ये कादरी, ये चिश्ती, ये बरकाती, ये चारवर्दी, ये फला, इन जगहों में ना रहो। कभी कभी बड़े बड़े बहादुर भी गुमराह हो जाते हैं। बहुत बड़े बहादुर गुमराह हो जाते हैं। कहते मैं जा रहा हूँ, बुरी लगे तो सुन लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? इसी भेष में रहता हूँ, डरता किसी से नहीं। कभी कभी अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। मादी करीब में एक ताल ठोक जमात आई जो हमारे मेंबरों से आला हजरत का नाम लेके ताल ठोकती थी। समझिए, अल्लाह कब किसको बदल दे, कौन कहां पहुंच जाए ये नहीं जानता। वो ताल ठोक गुरु जिसके सरगना पीर तरीकत, राहबर शरीयत, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा हशमत रजा खान थे। और बाद के लोगों ने छिपकली जैसी रंग बदली। नाम आला हजरत का, कहां मीरानी, नाम आला हजरत का और काम अलग। अगर तुम में सब नहीं होते, इसी में एक मुशाहिद मिल्लत का बेटा ऐसा भी है जिसने फैसला कर लिया है कि सुनो, जमाना बदले तो बदले, अख्तर रजा के मिशन से सरताब नहीं बदलने, सरताब नहीं बदलने वाला। एक गुरु का ऐसा भी है जो ढोलिया ढोल छाप हो गए। समझ रहे हो ना? वो कहते हैं ढोल जितना बजाओ कोई बात नहीं, जुलूस में डीजे लेके जाओ, खूब टहलाओ, खूब मटको, खूब नाचो, तबाह पाओ। तौबा तौबा। इन्हीं लोगों ने खानदाह की अहमियत को कम किया, नजराना बढ़ाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने कद को ऊंचा करने के लिए गलत इस्तेमाल मुरीदों को किया और राह रास्त से भटकाने का काम किया। हमारा अकीदा ढोल वाला नहीं है, हमारा अकीदा डीजे वाला नहीं है, हमारा अकीदा दिल वाला है कि दिल से मुसलमान रहो, अरकान से मुसलमान रहो, पैगंबर के फतेदाई रहो, आले बैत के शहदाई रहो। इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत। सुन्नी बन करके रहिए, सुन्नी बन करके, अहले सुन्नत बन करके। जरा आप कुर्बान जाइए। ऐसे ऐसे जुमले कहीं काम आते हैं, कभी काम आने वाले नहीं। ऐसे लोगों से परहेज कीजिए। और हम जैसे हमारे ही तरह कम पढ़ा लिखा और भी तमाम आते हैं, समझ रहे हैं? तो आप लिबास उचाल से मत जाइए। जलवा कैसा है आप तो ये देखें, हक पर है कि नहीं आप देखा करें। माशाअल्लाह, राष्ट्र का नाम बहुत सुना है, मगर ये भी सुना है कि जितने फर्द उतने झगड़े, उतने इख्तिलाफ। सिलसिले का ज्यादा झगड़ा और कहीं आज के दौर में कम है, यहाँ ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? राठ एक मकबूल तरीन कतबा है जहाँ की सुन्नियत मुश्तहर रही है, जहाँ का अहले सुन्नत का नारा रहा है, हम नबी वाले, सहाबी वाले, अहले बैत वाले, अहले हक हैं हम। अब अहले हक में आपने कई ग्रुप बांट लिए, ऐसी पगड़ी, वैसी पगड़ी, ऐसी टोपी, वैसी टोपी, ये वाला। सुनिए, अहले सुन्नत, अहले हक जितने हैं वो सब हमारे हैं, सारे पीर हमारे हैं और सारे मुरीद। एक दूसरे का एहतराम करिए। मस्जिदों में जमात से नमाज पढ़िए, जमात से नमाज पढ़िए, जमात से। नमाज हम पढ़ते नहीं और जन्नत का सपना देखते हैं। अब तो ये भी मुबालगा होने लगा, हाजी साहब, ये भी मुबालगा होने लगा।
ہمارے اسٹیج کے لوگ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہہ دیتے ہیں مبالغہ ہے، کہہ دیتے ہیں جنت جنت کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا جنت میں گنبد خضرا ہے؟ کہتے ہیں جنت میں گنبد خضرا ہے، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مبالغہ آرائی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً جنت میں گنبد خضرا نہیں، گنبد خضرا جنت عرش و آدم سے بھی افضل ہے، یہ صحیح ہے، مگر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے متلاشی ہو تم، یہ دعا پڑھو یہ جنت ملے گی، یہ نمازیں پڑھو جنت ملے گی، یہ طریقہ اپناؤ جنت ملے گی۔ ان جنت سے کس طرح بے خبر کر رہے ہو اہل سنت کو؟ کیوں مبالغہ کے ذریعہ تم جنت کی توہین و تذلیل کر رہے ہو؟ اس طرح محبت کے ڈھولک کیوں پیٹ رہے ہو جس سے جنت حقیر چیز سمجھ میں آئے؟ جنت کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم پیغمبر نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، اہل بیت نے کیا کہا، ائمہ نے کیا کہا، اولیاء نے کیا کہا، علماء نے کیا کہا، اہل دانش نے کیا کہا ہے؟ اس لیے حد میں رہ کر کے کام کرو، اور اہل سنت ہے آپ، اہل سنت پر آپ بیٹھے رہیے، کام بہتر کیا کریے۔ اور سنیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی آپ کے لیے، ہمارے لیے مشعل عمل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آخری جملہ سنیے، آخری جملہ، اور بات ختم ہو جائے۔ سنیے، ہم کتنا سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، ہم کیا کیا کرنے کو تیار ہے، آپ کو معلوم ہے؟ نبی اگر کسی پہاڑ سے کہہ دیتے کہ سونے چاندی کا بن جا تو وہ پہاڑ بے شک ہے نا بھائی، مگر آپ قربان جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشعل، نبی کے زندگی مشعل راہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سنیے، حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ ایسا کرو، دن بھر چکی پیستی ہو نا، پانی نکالتی ہو، گھر کا کام کاج کرتی ہو، تھک جاتی ہو، ایسا کرو پیغمبر کے یہاں جاؤ اپنے بابا جان کے پاس، اور وہاں جا کر کے نا کوئی لونڈی، کوئی کنیز، کوئی خادمہ لے کر کے آؤ۔ آج کے دور میں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہمارے بھائی، ہمارے برادر، جن کو بہت شان ہوتا ہے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہتے جاؤ باپ سے یہ مانگ کر کے لاؤ، ماں سے یہ مانگ کر کے لاؤ، اتنا پیسہ لے کر کے آؤ، ورنہ اسی دروازے پر بیٹھے رہنا، جب تک پیسہ لے کر کے نہ آنا یہاں مت آنا۔ یہ ہماری بولیاں ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے کہا تھا فاطمہ جاؤ باپ سے کچھ لے کر کے آؤ، حضرت فاطمہ گئی، دیکھا رسول اللہ ایک الگ الگ محفل میں بیٹھے ہیں، صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی، واپس لوٹ آئے، مگر رسول پاک نے دیکھ لیا تھا، سرور کونین مجلس سے نکلے، حضرت فاطمہ کے گھر پہ آئے اور کہا بیٹا لگتے جگر میرے دل کے ٹکڑے، تم میرے پاس آئی اور اپنی بات نہ بتا سکی، واپس آ گئی، میں خاص کام کی وجہ سے خیال نہ دے سکا، یہ بتاؤ کس لیے آئی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کیا اور کہا یا رسول اللہ فاطمہ کو میں نے بھیجا تھا۔ کہا کیسے، بتاؤ کس لیے بھیجا تھا؟ کہا دن بھر کام کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے آٹا پیسنا، آٹا گوندنا، گھر کا کام کرنا، پانی نکالنا، ساری چیزیں تھک جاتی ہیں، تو میں نے کہا جا ابا سے کوئی کنیز لے آؤ، کوئی خادمہ لے آؤ۔ اب ذرا آپ فیصلہ کریے، جس کے حکم سے پہاڑ سونے کے بن جائیں، جن کے حکم سے چاندی کے پہاڑ بن جائیں، بھلا ان کے اختیار کا کیا کہنا؟ مگر تعلیم امت کے لیے ہماری امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے، ہمارے امت اگر کہیں دنیا میں دولت کے نشے میں پاگل نہ ہو جائے۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی اور داماد سے کہا غور سے سنو، اگر کنیز اور خادمہ کی جگہ میں کوئی ایسا نسخہ بتا دوں جو تھکان ہی نہ ہو تو کیسا رہے گا؟ تھکان ہی نہ ہو تو کیسا رہے گا؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے، پیغمبر نے فرمایا غور سے سننا، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ پڑھ لو تو یہ ساری تھکان دور ہو جائے گی اور کسی خادمہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی بول اٹھے، فاطمہ بول اٹھی، کہا آمنت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ پر ایمان لے آئی اور ایمان ہے میں محمد کو اپنا نبی مان لیا، میں اسلام سے راضی ہوں۔ تو ذرا اندازہ لگائیے انہوں نے نبی کی زندگی کو مشعل راہ بنایا۔ آج ہم بھی کچھ کرتے ہیں۔ ایک اور جملہ سنیے، حضرت علی نے کہیں سے کنگن بھیجا کر اور کپڑے بھیجے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر آئے تو دیکھا دروازے پہ جو ایک بہترین پردہ لگا ہوا، کیا لگا؟ پردہ لگا، اور فاطمہ کے ہاتھ میں